بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو ہے خاص طور پر وہ آخری عشرہ سے متعلق ہے، جس میں طاق راتیں ہوتی ہیں۔ ان طاق راتوں کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ان میں کیا اعمال ہم نے بجا لانے ہیں، کیسے ان راتوں کو گزارنا ہے۔ تو حدیث نبوی کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پر جب ارشاد فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینے سے بھی عبادت سے بھی افضل رات ہے۔ تو لہٰذا یہ جو افضل رات ہے اور اتنے مہینوں سے زیادہ، تو یہ بھی بتا دیا گیا، اس کی فضیلت خود قرآن پاک نے ارشاد فرما دی۔ لہذا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس میں اعمال کیسے بجا لائے جاتے ہیں، کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کون کون سے نیک اعمال اور کون کون سے وظائف کرنے ہیں، ان سب کا تعلق آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہے۔ یہ مکمل دیکھیں اور اس پر عمل کریں کہ طاق راتیں ہم نے کیسے گزارنی ہے، اور ہر طاق رات کے بارے میں انشاءاللہ میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کیا عمل کرنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ شکر کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارکہ کی عبادت کا ثواب 70 درجے زیادہ ملتا ہے۔ اور جو کوئی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کر لے، اس کی رضا حاصل کر لے، تو اس کو بہت بڑی جزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ اس کی قبر منور ہو جائے، اس کی قبر میں نور آ جائے، روشنی ہو جائے، وسعت عطا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی جو شب قدریں ہیں، شب قدر جتنی آتی ہیں ماہ طاق راتیں، تو اس میں کثرت کے ساتھ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرے، اور تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا دے اور اس کی جگہ نیکیوں کو داخل کر دے، اور نیکیوں کا انہیں ثواب عطا فرمائے۔ اب جو طاق راتیں ہیں اس میں جو 21ویں رات ہے، تو یہ شب قدر کی رات، چونکہ طاق راتوں میں کہا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر، یہ قدر والی جو رات ہے، تو ان میں تلاش کرو ان راتوں میں، تو لہٰذا طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ شب قدر کی جو عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے، یہ اس کی فضیلت، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور 21ویں جو رات ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آ جاتے ہیں اعمال کی طرف اور وظائف کی طرف، اور جو اس میں ہم نے رات کیسے گزارنی ہے اس کے مطابق کریں گے۔ تو جو میں نے حدیث پاک سنائی انشاءاللہ تعالیٰ، آقا دو جہاں نے جو فرما دی وہ پتھر پر لکیر ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آقا دو جہاں کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ اگر پڑھی جائے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھی جائے، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی جائے، اور سلام کے بعد پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو 21ویں رات کا عمل آ گیا، خاص وظیفہ بھی آ گیا، اور خاص عبادت آ گئی جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح دوسرا وظیفہ بھی یہ بتایا گیا ہے اس میں، اور خاص عمل بتایا گیا ہے کہ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھے، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اور بعد سلام کے اس کو ختم کر کے نماز کو 70 مرتبہ استغفار کرے۔ تو یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ پہلے میں درود پاک تھا، سلام کے بعد 70 مرتبہ، اور اس میں استغفار ہے 70 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اسی طرح 23ویں رات جو اگلی طاق رات ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عبادت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ تو 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اگر پڑھے جائیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھی جائے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے، تو اس عمل کرنے سے، یہ نماز پڑھنے سے، یہ نفلی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کو
شخص کو بھی افضل بنا دیتا ہے۔ اور اسی شب کا 23ویں کا دوسرا وظیفہ بھی ہے، جو وہ نہ کر سکے وہ یہ کر لیں کہ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھے ایک دفعہ، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے، تیسرا کلمہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر اس کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا، اور جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح 25ویں تاک رات اس کا خاص عمل اور عبادت وہی ہے کہ 25ویں تاریخ کی شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ قدر ایک ایک بار پڑھے، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، ہر رکعت وہ اسی طرح سے پڑھے، اور بعد سلام کے کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا وظیفہ بھی ہے کہ یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت ہی افضل ہے، کہ گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اور 25ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی ایک مرتبہ سورہ قدر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، اور یہ پڑھ کر بعد سلام کے 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھے، تو اس نماز پڑھنے سے عذاب قبر سے انسان محفوظ رہے گا۔ اسی طرح 27ویں شب کا، 25ویں کے بعد 27ویں پہ آ جائیں، تو اس میں 12 رکعت نماز پڑھے 3 سلام پر سے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، دوسرا وظیفہ، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ تکاثر وہ ایک ایک بار پڑھے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ اس نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی سختی میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح سے آخری وظیفہ 27ویں کا بڑا خاص ہے کہ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھی جائے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھی جائے، اور بعد سلام کے 70 مرتبہ یہ عبادت کرتے ہوئے یہ تسبیح یہاں پڑھی جائے، اس طرح پڑھیں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے سے وہ اپنے مصلی سے اٹھ نہیں پائے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی گناہ بھی معاف کر دے گا، ان کی مغفرت بھی فرما دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دے گا اس کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے، اور فرمائے گا کہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک موت اسے نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بشارت عطا فرما دے گا جنت کی، اور یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اس کے بعد 29ویں رات 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اور پھر سلام کے بعد سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اسی طرح آخری جو وظیفہ 29ویں کا تاک رات کا، ماہ رمضان کی جو 29ویں شب ہے، تو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے جائیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھی جائے ایک ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھی جائے، اور بعد سلام کے درود پاک 100 دفعہ پڑھا جائے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے بخشش بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی مغفرت بھی فرمائے گا، اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ تو اس طرح تاک راتیں ان اعمال اور ان وظائف کے ساتھ اگر بجا لائی جائیں اور ادا کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی گناہ معاف فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا اور جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔